طلبہ، بی ایس اردو کے کورس کوڈ 9007 کے پروگرام کی سیریز کے ساتھ ہم اپنی بات جاری رکھے ہوئے ہیں نذیر احمد اور ان کے ناول توبۃ النصوح پر۔ اس سے پیشتر ہم کردار نگاری پر ہم نے مختصر بات کی اور نذیر احمد کی کردار نگاری پر ہم نے خاص طور پر بات کی۔ اب ہم بڑھتے ہیں توبۃ النصوح کی کردار نگاری کی طرف، اور اس کردار نگاری پر جیسا کہ میں پہلے کتاب کا حوالہ دے چکا ہوں، ڈپٹی نذیر احمد کتاب کا نام ہے، اور ان کی پڑپوتی تاج بیگم فرخی نے یہ کتاب تحریر کی ہے، اور جس میں ان کا فکری جائزہ، فنی جائزہ بھی موجود ہے۔ آپ سب کے لیے بھی یہ ایک لحاظ سے بات اہم ہے کہ اس کتاب کو حاصل کیجئے، اور نذیر احمد کے بارے میں تفصیلی معلومات آپ کو اس کتاب سے ملیں گی۔ تو اسی کتاب سے میں ایک پیراگراف یہاں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، جس میں کردار نگاری کا خصوصاً توبۃ النصوح کے حوالے سے مختصر جائزہ ہے۔ توبۃ النصوح کا یہ قصہ آہستہ آہستہ بڑھتا اور پھیلتا ہے۔ اس کا ارتقاء فطری اور مسلسل ہے۔ نصوح کی بیوی، چھوٹی بیٹی اور دونوں چھوٹے بیٹے بڑے فطری انداز میں اپنا اصلاحی سفر طے کرتے نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کے مزاج میں لچک اور ملائمت ہے، شدت نہیں۔ نعیمہ کم عقل اور زبان کی پھوہڑ تھی، حالات سے بے خبر تھی، لیکن طبیعت میں بدھی اور ٹیڑھ نہیں تھی۔ یہ دو چیزیں مختلف ہیں، یعنی اس لیے راہ راست پر آ گئی۔ اس کا کردار پیچ دار نہیں، یعنی فلیٹ ہے، جو ہم پہلے بات کر چکے۔ نادانی، ناسمجھی، بیجا لاڑ پیار کی عادی عورت دینی شعور سے آگہی کا ایک سفر ہے۔ نعیمہ کے کردار کے اس سفر کا فنکارانہ بیان ہی ناول نگار کا مقصد ہے، اور وہ اپنے مقصد کی وضاحت میں پوری طرح کامیاب ہے۔ رہ گیا کلیم تو وہ اپنے عہد اور اپنے معاشرے کا بگڑا ہوا رئیس زادہ ہے۔ لہو و لعب میں ڈوبا، اطراحٹ کا شکار، مذہب سے بیزار، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے والا، اخوت، مساوات اور انسان دوستی سے ناآشنا، اہل حرفہ کو حقیر اور ذلیل سمجھنے والا، باپ کا دست نگر لیکن باپ کو خپتی گرداننے والا، بھائیوں سے متنفر، ماں سے نالاں، کلیم گھر بھر کے لیے ہوا ہے۔ شہر کے بے فکروں اور نکموں میں مقبول، غرض یہ کہ کلیم کی کوئی کل سیدھی نہیں۔ اس پر طیش، غضب اور اکڑ بڑا جاندار کردار ہے، اور ہر حال میں اپنی اکڑ پر قائم رہنے والا کردار ہے۔ اس کے کردار کی خامیاں ہونا کریکٹر کی ایک علیحدہ بات ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مصنف نے، ناول نگار نے اس کردار کو نبھایا کیسے ہے، اور جس کردار میں جتنی پیچیدگی ہوگی اس کو نبھانا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا اس میں نفسیاتی جائزہ اس کردار کا، یعنی ہمیں کچھ بھی غیر فطری محسوس نہیں ہوتا۔ یعنی نعیمہ اور جو دوسرے چھوٹے بہن بھائی تھے، وہ اصلاح ان کی ہو گئی تو ہمیں یہ غیر فطری محسوس نہیں ہوا، اور اگر جو ہے کلیم کی اصلاح نہیں ہو پاتی تو یہ بھی ہمیں غیر فطری محسوس نہیں ہوتا۔ تو ہمارے سامنے اس کا کردار ہے، اس کے اتنی پیچیدگی ہے اس کے کردار میں کہ اگر وہ اصلاح اس کی درمیان میں ہو جاتی تو بلکہ وہ ہمیں عجیب لگتا۔ تو یہ ایک اچھے کردار نگاری کی علامت ہے۔ اس کے کردار میں کیا کیا دلچسپ پیچ و خم نظر آتے ہیں، کیا کیا اتار چڑھاؤ نظر آتے ہیں۔ کیونکہ کئی مرتبہ ایسے مواقع آئے کہ جب کلیم نے محسوس کیا کہ بھئی اس سے غلطی ہوئی، لیکن دوبارہ وہ اپنی غلط کمپنی کی وجہ سے اسی طرف آ جاتا۔ کئی مرتبہ اس سے انکشاف ہوئے کہ بھئی یہ غلط ہے، میرا دوست جو ہے یہ غلط ہے، لیکن دوبارہ اسی دوست کی قربت میں چلا جانا۔ تو یہ ایک انسان کی نفسیات جو ہے لے کے چلے ہیں نذیر احمد۔ اس لحاظ سے کلیم کا کردار بحیثیت کردار نگاری کے ایک اچھا کردار ہے۔ نذیر احمد نے کلیم کے کردار کی تخلیق میں ایک زندہ، توانا اور خوش باش آدمی سے اپنے قاری کو متعارف کروایا ہے۔ قاری اس کی اکڑ پھونس سے مرعوب ہوتا ہے اور اس کی حرکتوں کے باوجود اس سے نفرت نہیں کرتا۔ یہ ایک بہت اہم بات ہوتی ہے جو ناول نگار کے لیے، جس کو نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ایسا انسان دکھاتا ہے
جو کہ دکھانے ہوتے ہیں، کیونکہ حقیقی زندگی میں ہی ایسے ہے کہ خوبیوں اور خامیوں کے مجموعے ہوتے ہیں زندگی میں کردار۔ اگرچہ اس وقت جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نذیر احمد نے کے کردار ہیں یہ مثالی کردار ہیں، یعنی مثالی کردار سے مراد ہے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تقسیم کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو سیدھے سادے اسپاٹ اور فلیٹ کردار ہیں۔ لیکن یہ جو کردار ہے یہ ہمیں ایک راؤنڈ کردار بہرحال محسوس ہوتا ہے، اس میں پیچیدگی ہے، اور ایسے کردار کو نبھانا مشکل کام تھا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ بہرحال وہ ویلن نہیں ہے۔ بعض ویلن بھی ایسے ہوتے ہیں ایک ڈرامے میں، ناول میں، کہ جن سے ہمیں نفرت نہیں ہوتی۔ یہ بہت باریک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جو ایک زیرک ناول نگار ہی جس پہ پورا اتر سکتا ہے کہ ایک کردار کی خامیوں کے باوجود ہمیں اس کردار سے نفرت نہ ہو، بلکہ ایک گناہ ہمیں اس سے ہمدردی محسوس ہو، ایسے کردار سے جو خامیوں کا مجموعہ ہے، اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے کلیم کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے نفرت نہیں کرتے۔ تو یہ چیز پیدا کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نذیر احمد کی مجبوری تھی کہ انہوں نے ایک اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا، اس کی وجہ سے ان کے کردار کچھ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ماؤتھ پیس ہیں، وہ زبان بول رہے ہیں اس اصلاحی پیغام کے، اور اس کے پیچھے جو ہیں وہ خود نذیر احمد موجود ہیں، ان کا مقصد ہے۔ تو اپنی بات کو انہوں نے ثابت کرنا ہے، منہ میں بات ڈالنی ہے کرداروں کے۔ تو اس طرح نبھانا جاندار کردار، جیسے اکبری اور عسکری کے جو کردار ہیں یہ سیدھے کردار ہیں، ان میں پیچیدگی نہیں۔ لیکن ابن الوقت کا کردار بہرحال پیچیدہ کردار ہے، حجت الاسلام کا سیدھا کردار ہے۔ اسی طریقے سے ابن الوقت بھی ہم ابن الوقت سے نفرت نہیں کرتے، ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس سے ہمدردی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح چند کردار اس میں موجود ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی خامیوں کے باوجود، اور حقیقی انسان ایسے ہی ہوتا ہے۔ توبۃ النصوح کا سب سے دلچسپ، بھرپور اور چھیل چھبیلا کردار مرزا ظاہر بیگ کا ہے۔ مرزا ظاہر بیگ جو ہے یہ دوست ہیں کلیم کے۔ اب نام سے ہی دیکھیے، اس میں بامسمہ والی بات ہے کہ ہمیں نام سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے کردار کا۔ ظاہر بیگ ظاہر پرست ہیں، یہ جیسے ابن الوقت کا کردار ہے اسی طریقے سے یہ مرزا ظاہر بیگ ہیں جو ظاہر پرست ہیں، اور دنیاوی فوائد کے لیے اور ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری والی جو بات ہے کہ کھاؤ پیو عیش کرو، اور وہ کسی نہ کسی کو جو ہے وہ اپنے دام میں جو ہے پھانس لیتے ہیں۔ یہ جو کلیم تھے ان کے پاس پیسہ آیا اپنی جائیداد فروخت کر کے، اور وہ پھر جو ہی اس پہ پیسہ ختم ہوا یہ اس سے دور ہو گئے، اور جب دوبارہ کلیم کے پاس پیسے آتے ہیں تو عجیب اس کے ڈھٹائی کے ساتھ یہ دوبارہ اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو یوں انسانی نفسیات اور کو بہت قریب سے مشاہدہ ہمیں کرداروں کا نظر آتا ہے نذیر احمد کے ہاں۔ مرزا ظاہر بیگ اردو فکشن کے لافانی کرداروں میں ہیں۔ اس کا نام ہی ہر معاشرے میں ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں بھی مرزا ظاہر بیگ ہے فلانا شخص، اس کا چہرہ مہرہ وہی ظاہر دار بیگ جن کی رنگت زرد ہے، آنکھیں کرنجی، خیر یہ ان کا تعارف ہے۔ اسی طرح حلیہ بیان کرنے میں بھی نذیر احمد کو کرداروں کے ملکہ حاصل ہے۔ کرداروں کا جو یہ ظاہری تعارف کرواتے ہیں، ان کے لباس کا، ان کی وضاحت کا، اس کے اندر بھی نذیر احمد جو ہے وہ بہت کمال اس کا فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر دار کے جو کردار ہے اس میں ایک دوگلی شخصیت دکھاتے ہیں جو ہر کامیاب انسان کے ساتھ ہے، جو اپنے قول اور فعل پہ قائم نہیں رہتا، لیکن اس شخص سے بھی ہمیں نفرت نہیں ہوتی۔ تو یوں اس میں ہمیں دو کردار خاص طور پہ توبۃ النصوح پہ بہت اچھے نظر آتے ہیں کردار نگاری کے اصولوں کے لحاظ سے، کلیم اور مرزا ظاہر بیگ۔ تو عزیز طلباء، آپ اس طرح کرداروں کا مطالعہ اپنے طور پر بھی کیجئے۔ ناول میں جو مزید ضمنی کردار ہیں، دوسرے کردار ہیں، نصوح ہے، یہ سارے یہ اپنے اپنے طور پر بہت اہمیت کے حامل ہیں۔
نسوح کا بھی جو کردار ہے اس کا بھی ہم مختصر سا جائزہ لیتے ہیں. وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں جو یہ اچانک تبدیلی ہمیں محسوس ہوتی ہے، یعنی ناول میں پلاٹ میں ہم جس نسوح سے واقفیت حاصل کرتے ہیں یہ وہ نسوح ہے جو بدلا ہوا نسوح ہے. ہم اس سے پہلے کی زندگی نسوح کے صرف حوالے موجود ہم نہیں جانتے. یہ بھی ایک بہت اچھی ٹیکنیک ہے. ہمیں ایک بدلا ہوا نسوح ملتا ہے اور اس سے پہلے کا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کوئی لاابالی انسان تھا، وہ بے فکرہ انسان تھا جس کی توجہ نہیں ہے اپنے خاندان کے مسائل پہ. اسے نہیں پتہ کہ اس کے بیٹے بیٹیاں کب گھر میں بڑے ہو گئے اور مسائل ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، ان کی پسند ناپسند کیا ہے، ان کی دوستیاں کہاں ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے، کچھ اسے نہیں پتہ. ایسا بے فکرہ انسان یک لخت ہم دیکھتے ہیں کہ بدل گیا. یہ ہمیں غیر فطری محسوس نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا کمال ہے کردار نگاری کا، نذیر احمد کا نسوح کے کردار میں، کہ یک لخت تبدیلی انسان کی فطرت ہے، وہ تسلیم نہیں کر سکتی. ہمیں اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ بھئی ابھی تو یہ تھا، یہ ایک منٹ میں کیسے ہو گیا. اس کے لیے نسوح جو ہیں خواب کا سہارا لیتے ہیں. یہ بہت اچھی ٹیکنیک کا استعمال ہے. یعنی یہ ٹیکنیک کردار نگاری کے حوالے سے بھی بہت اہمیت رکھتی ہے اور مجموعی طور پہ تکنیکی اعتبار سے بھی ناول کی، کہ ایک شخص جو ہے وہ وبا کے دنوں میں ہیضے کا شکار ہوا اور اسے خواب میں جو ہے وہ اس کے منکر و نکیر ایک لحاظ سے آتے ہیں اور اس کا زندگی کا حساب کتاب کرتے ہیں اور اسے پتہ چلتا ہے کہ میں تو بڑا خسارے میں ہوں، میں تو مر چکا ہوں. لیکن جب اسے زندگی ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے، آنکھ کھلتی ہے نیند آور خواب آور گولیوں کی وجہ سے، وہ گہری نیند میں جاتا ہے اور اس کا لاشعور زندہ ہو جاتا ہے ایک لحاظ سے. وہاں جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں زندہ ہوں، میرے بچے، میری بیوی میرے قریب ہے. تو وہاں وہ کہتا ہے کہ اب میں نے اپنی زندگی بدلنی ہے. اب یہ اچانک جو تبدیلی ہے قاری بالکل، یعنی آپ اور میں اعتراض نہیں کرتے کہ یہ غیر فطری تبدیلی ہے اس کے اندر. ہم اس فطری کو ایک فطری تبدیلی کی طرح قبول کرتے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو عزیز طلباء، یہ کردار نگاری اور خصوصاً توبۃ النصوح کے کرداروں کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی، اور ہم اگلی نشست میں اس ناول کے فکر اور فن کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے.